ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور توحید کی باتوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی الذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اسی کے لیے امن ہے اور اسی کے لیے ہدایت. یہاں پہ ایمان ہم کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ایمان ہے کیا چیز، مومن کون ہے. اس لیے کہ اگر ہم ایمان کو نہیں جانیں گے، کفر کو بھی نہیں جانیں گے، اس چیزوں کو مومن نہیں جانیں گے تو کافر کو بھی نہیں جانیں گے ہم. تو ہم نے جو پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا، انشاءاللہ پھر ریویژن کریں گے ہم. وہ سارے بھائی جو تھے یقیناً جو ہے آپ ان کے لیے بہت ہی سنہرا یہ ہوگا کہ بھائی ادھر بالکل پورا سمجھ میں آ جائے گا. جو نئے نئے آئے ہیں ان کو تھوڑا سا دقت ہوگی. لیکن اس درس کے شروع کرنے سے پہلے جب ہم بات کریں گے تو ہمارے بھائی تابش بھائی نے ایک چیز کہی تھی اور کہ شرط کیا ہے اور ارکان کیا. بار بار چونکہ یہ بات ہوگی، یہ بنیادی چیز ہے ایمان کے تعلق سے، اور آپ اس کو نہیں جانیں گے السلام تو آگے کی چیزوں کو جانیں گے ہی نہیں. تو آپ بتائیے، کوئی بھی بھائی بتائے کہ شرط کیا ہے اور ارکان کیا ہے. شرط اور رکن کیا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھ دے کہ شرط کیا ہے، رکن کیا ہے، جیسے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے، اگر آپ سے پوچھے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اب یہاں پہ اہل الحدیث اہل سنہ والجماعہ جو اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہی خوارج بھی کرتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہ دونوں ہی تعریف ایک ہے، دونوں ہی ایک ہی کرتے ہیں. لیکن فرق دونوں میں کیا ہے کہ عمل اہل حدیث کے نزدیک کیا ہے؟ رکن ہے، اور خوارج کیا ہے؟ شرط. تو آپ جب رکن نہیں جانیں گے، شرط کیا ہوتا نہیں جانیں گے تو کبھی زندگی میں سمجھ پائیں گے کہ بھائی یہ شرط کیا ہے، رکن کیا ہے. یہ بنیادی غلطی ہے. اور آپ لوگ بہت سارے لوگ اس کو نماز کی کتاب کو پڑھے ہوں گے، اس میں ہم نے رکن اور شرط بھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کتاب میں. پھر آپ ہم بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ پھر کیا کیجیے گا؟ اس کو پڑھیے گا، تب انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. سب سے پہلے یہ سمجھیے، آپ کو کہا کہ نماز کیا ہے، جیسے ہم نے آپ کو کہا ایمان کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ ایمان جو ہے زبان سے ادا کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے اور عمل سے کرنا ہے نا، یہ ایمان ہے. اگر آپ سے کوئی بھی شخص کہ ایمان کیا ہے، آپ یہی کہیں گے نا. مسمى الایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اگر کوئی کہہ دے آپ سے تو آپ کہیں گے بھائی قسم یہ ہے زبان سے بولنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے اور عمل سے، یہ تین چیز ہے.
उसी जगह नमाज क्या है? भाई आप नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नमाज तो पढ़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछे नमाज क्या है, आप क्या जवाब देंगे? भाई उसमें हम क्या करते हैं नमाज, देखो भाई आप यही तो कहेंगे उसमें एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम क़याम करते हैं, हम रुकू करते हैं, हम सजदे करते हैं, हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, है ना? है कि नहीं है? इसलिए कहा गया था कि भाई अगर आप रुकू नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज क्यों नहीं होगी? इसलिए कि ये रुकन है। रुकन देखिए, आप इसको पढ़िएगा, रुकन कोई भी काम, कोई भी वाजिब तामील का किसी भी काम को, हज हो, नमाज हो, ईमान हो, कोई भी चीज है, उसके अंदर जो रुकन होते हैं जिसको अदा नहीं करेंगे तो उस काम का कोई वजूद ही नहीं है। आप उस चीज को जो आप नहीं करेंगे, आप देखिए, आप हमने आपको बता दें, रुकन एक ऐसी चीज है कि वाजिब तामील काम उसके बगैर मुकम्मल न हो। रुकन के नहीं पाए जाने से शरीयत में उस काम का कोई एतबार नहीं है। जैसे आपको क्या कहा कि नमाज में क्या है, सूरह फातिहा पढ़ना रुकन है, रुकू रुकन है। अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा तो वो किसी उसका नमाज का कोई एतबार होगा? होगा? रुकू नहीं करेगा तो नमाज का एतबार होगा? तो ये रुकू क्या है? रुकन है। लेकिन अगर नमाज से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, लेकिन अगर सना नहीं पढ़े तो क्यों? रुकन नहीं है। समझ में आई बात? आप दूसरे तशहुद में बैठते, पहले तशहुद में बैठते हैं, इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं है? वो दूसरी रिकत में बैठना है कि नहीं है? लेकिन नहीं बैठे, कोई खड़े हो गए, तो क्या करेंगे? वो सिर्फ सजदा साहब करेंगे। क्यों? इसलिए कि वो रुकन नहीं है, वो रुकन नहीं, सिर्फ सजदा साहब से काम है। लेकिन अगर किसी ने रुकू नहीं किया या सजदा नहीं किया, वो नमाज नहीं होगी, वो रिकत नहीं होगी। फिर नए वो रिकत को शुरू करें, नमाज नहीं चीज है, लेकिन वो हो गया। तो इसमें आपको वाजिब है, ये है, वो है, आप ये तो हमको अभी वो चीज को नहीं पढ़ना, आप इसको किताब को पढ़िएगा। आपने ये समझा कि रुकन एक ऐसी चीज है कि जिसकी अदायगी के बगैर उस चीज का कोई वजूद नहीं है। तो ये नमाज में रुकू करना, सजदा करना, सूरह फातिहा पढ़ना, क्या नमाज के अंदर की चीज है कि बाहर की चीज? अंदर की चीज। बिल्कुल वाज़ेह हो गया आपको? अच्छा, अब ये बताइए, अब नमाज से पहले आप क्या करते हैं? वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? बगैर वजू के नमाज है? ये वजू नमाज के अंदर की चीज है या बाहर की चीज? आप किबला रुख के बगैर किसी नमाज पढ़ेंगे अदा होगी? आप बगैर कपड़े के किसी नमाज पढ़ेंगे अदा होगी? बगैर नियत के नमाज पढ़ेंगे अदा होगी? नहीं। ये क्या है? ये सब शर्त है। शर्त क्या चीज होती है? बाहर की चीज है। वजू भी, नियत भी, किबला भी, ये सब कितनी है? अंदर की चीज है कि बाहर की चीज है? लेकिन सूरह फातिहा, ये रुकू, ये वो तमाम तरह की चीज नमाज के अंदर की चीज होती है। आप समझ में आई बात? शर्त होता है। अगर शर्त नहीं पाया कि अगर वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं। अब देखिए, हमने आपको वहां पे अजान हो गई थी, उसी वक्त कहा कि अमल शर्त है। अमल क्या है? ईमान के लिए शर्त है, खवारिज ने कहा। तो अगर अमल नहीं किया तो क्या हो गया? वो खत्म, उसका काम काफिर हो गया। समझ रहे हैं? और अहलुल हदीस क्या कहते हैं? वो अमल रुकन है। तो अभी वो तो ऐसा कुछ, आप उसमें भी तफसील देंगे। अभी हम दोनों में कितना फर्क हो गया देखिए। हम रुकन से भी हम निकालेंगे हम उसको ईमान से, लेकिन अगर हम शर्त बोलते तो फौरी तौर पे कोई भी मुसलमान को जो फौरी तौर पर काफिर कहता है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह आप समझ में आई बात?
کہ وہ عمل کو رکن کہتا ہے. اگر کسی نے شراب پی لیا، شراب پیا کافر، زناکاری کیا کافر، چوری کیا کافر، ماں باپ کی نافرمانی کیا کافر. اب اس کو قتل کر دینا، اس کو جو بھی اس کا اگر حکومت رہے گی فوری طور پر اس کو قتل کر دے گا، اس کے بیوی بچے کو غلام بنا دے گا. فرق پایا؟ لیکن اہل حدیث نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل ہے، اور عمل کیا ہے؟ رکن ہے. اب فرق سمجھ میں آیا؟ اب آپ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ عمل کے لیے عمل رکن ہے. اچھا آپ تھوڑا سا ہم ایک بات اور تھوڑا سا بتائیں، آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اگر آپ کہیں گے انہی لوگوں کے طریقے سے کہ عمل شرط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز، جیسے آپ کہیں گے کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنا شرط ہے، وضو شرط ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا شرط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے اندر سے نکال کر کے اس کو کیا کر دیا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک سینس کی چیز ہے کہ اگر آپ کہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ شرط ہے. رکوع کرنا شرط ہے، وضو شرط ہے، قبلہ شرط ہے. ہم آپ کو یہ چار چیز ہم بتا گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ وضو باہر کی چیز ہے، قبلہ باہر کی چیز ہے، سورہ فاتحہ باہر کی چیز ہے، اور رکوع و سجود باہر کی چیز ہے. جبکہ ہم نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہ رکن ہے سورہ فاتحہ. تو اندر کی چیز کہا تھا کہ جیسے ہم نے اگر اس کو شرط مانیں گے تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس چیز سے ہم نے باہر کر دیا. جب ہم کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کا، دل سے تصدیق کا، اور عمل سے، عمل بالجوارح سے. یہ ایمان نام ہے، اندر کی چیز ہے. تو پھر ہم اس کو شرط کہہ کر کے ہم باہر نکالا کہ نہیں نکالا؟ کتنا بڑا فالٹ ہے اس کا؟ سمجھ رہے کتنا بڑا فالٹ ہے کہ نہیں ہے؟ فالٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھ میں آپ کو تھوڑا سا دقت ہوگا. اگر آپ نہیں تھے، آپ نہیں تھے پچھلے اس میں، اس لیے جو ہے آپ کو جو ہے تھوڑا سا دقت ہو گئی، سمجھا؟ لیکن بہت سارے لوگ تھے. خیر بہرحال ہم ابھی آپ کو اور تفصیل دیں گے، انشاءاللہ سمجھ جائیے گا، آپ کو سمجھ جائیے گا. ہم جو ہے مین چیز اب ہم کو پھر ہم آپ سے آپ کو اس لیے چیز کرتے ہیں کہ آپ جو اتنی گمراہیاں آ گئی ہیں امت کے اندر، آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، وہ کسی کو کہتا ہے نا یہ فوری طور پر کافر کہتا ہے، کوئی کافر کو مومن کہتا ہے. آپ اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ فرقہ جو ہے دین سے نکلا ہوا مکمل، اس کو کہتا ہے نہیں کمپلیٹ مومن ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں مومن ہے، تو وہ کہتا ہے کافر ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بنیاد ہے؟ تو یہ اصل ایمان ہے کس چیز کا نام، اسی میں فالٹ کرتا ہے لوگ. ہم نے آپ کو پہلے چیز بتایا کہ ایمان کے تعلق سے 6-7 فرقے ہوئے، اور سب نے الگ الگ اس کی تعریف کی. جیسے یہ بنیادی چیز جو اہل الحدیث اہل سنہ والجماعہ، ایک فرقہ مرجیہ. یہ فرقہ کیا ہوا؟ مرجیہ. سب کو مرجیہ کا نام دیا گیا، لیکن ان فرقوں میں بہت بڑا فرق ہے. سب میں نام تو سب کو مرجیہ دیا گیا. ہم بہت سارے، ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ مرجیہ تھے، فلاں مرجیہ ہے، یہ فلاں دین سے نکلا ہوا ہے، فلاں گمراہ ہے. تو ہم لوگوں کو ہم نے آپ کو کہا نا کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی مرجیہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی تھے، ہم آپ کو کہ فلاں مرجیہ ہے نا، آپ مرجیہ کے عقائد رکھے ہوئے ہیں، تو آپ پوچھیے گا نا بھائی کہ بھائی آخر مرجیہ ہے کیا چیز؟ جو ہے کہ آپ کا دوست پوچھے گا نا بھائی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مرجیہ ہے، آخر مرجیہ ہے کیا چیز؟ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ آپ کسی کو گمراہ کر رہے ہیں تو آخر وہ جانیے نا کہ وہ ہے کیوں ہے مرجیہ. لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان فیس بک پہ، تمام چیزوں پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ خوب آگے مرجیہ یہ کافر، فلاں کافر، خوب جتنی گمراہی ہے، کیونکہ اس کے اندر خوف خدا بندی ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. بھائی ہم اپنے لوگوں کی اصلاح نہ کریں گے، ہم
ہم کو آپ سے جتنی آپ لوگوں سے ہمدردی ہوگی، کیا دوسرے سے زیادہ ہمدردی ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ دوسرے سے بھی ہوگی، دوسرے سے بھی ہوگی، لیکن آپ سے زیادہ ہمدردی ہوگی نا، کہ آپ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور علم کی نہ رہنے کی وجہ سے آپ غلط صحبت کی وجہ سے گمراہی کے شکار ہیں۔ کتنے ہی نوجوان گمراہی کے شکار ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ مرجیا کی ضرورت۔ سب سے پہلے ایک سوال آپ نے کیا تھا، ہم نے پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ مرجیا کیا ہے، سب کو مرجیا کا نام کیوں دیا گیا، الگ الگ کیوں نہیں نام دیا گیا؟ کہتے ہیں دیکھو ہم نے کیا کہا، ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ زبان سے ادا کرنا، بولنا، اور دلسی کے سن کے جو ہے، اور عمل بالجوارح ہے نا، کا نام ایمان ہے۔ لیکن اہل الحدیث اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے تھے، ہم نے ایمان کی حقیقت میں، ایمان کے نام میں ہم نے کسی نے یہ چیز کہا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو آپ فوری طور پہ کہے گا کہ بھائی 3 چیز کا نام ہے، یا اس کو اب تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے۔ آپ سے کوئی شخص پوچھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کی حقیقت بتاؤ، کہا کہ دیکھو ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ زبان سے ادا کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، عمل سے کسر جو اس کو بجا لانا، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ کتنا آسانی سمجھ گیا کہ نہیں سمجھے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا یہ بات جو ہے بار بار ذہن میں آپ آئے گی، کتاب کو دیکھیے، فلاں چیز کو دیکھیے، آپ انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہ چیز سمجھے؟ تو آپ نے یہ اہل الحدیث، یہ صحابہ کرام کا قسم کی یہ منہج ہے، یہ سلف کا منہج ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ، محدثین کا قسم یہ مذہب یہی کہتے ہیں، محدثین، تمام محدثین، تمام صحابہ کہ ایمان ہم کہتے ہیں، آپ سے پوچھے کوئی بھی شخص تو آپ فوری طور پہ یہی بتائیے گا، ہے نا، یہ ایمان اس چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی اس کے علاوہ فرقے ہوئے، خوارج کو چھوڑ کر کے، اس نے بھی کہا عمل، لیکن ہم میں اس میں کیا فرق ہو گیا؟ خوارج یہ کہتا ہے کہ عمل تو ہے لیکن ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ مرجیہ نے بھی کہا کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کا منہج کیا ہے؟ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کریں گے تو ایمان آپ کا، آپ اللہ کے غور و فکر کریں گے، دین کی معرفت لیں گے، دین کو سمجھیں گے، آپ دین کو سمجھ رہے ہیں اور دوسرا آدمی دین کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو دونوں ایمان میں برابر ہے؟ نہیں ہوگا۔ آپ اللہ پر جتنا غور و فکر کریں گے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں گے، تو آپ کے ایمان میں ایک انسان وہ نہیں جانتا، آپ سے پوچھیے جو جا کر کے روڈ پہ ایمان کیا ہے، کچھ بتائے گا؟ تو آپ میں اس میں دونوں میں برابر ہے۔ آپ جان رہے ہیں، ایک نہیں جان رہا ہے، ایک جو ہے قسم کی جو ہے عمل کر رہا ہے، ایک آدمی عمل نہیں کر رہا ہے، تو دونوں ایک ساتھ کیسے ہو گیا؟ ایمان میں یہی ہے۔ ہم آپ کو اس پہ بحث یہ ہم الگ کیسے کریں گے؟ ہم صرف یہ کہا کہ ہم نے تو یہ سب فرقے جو کیا کہ عمل کو ایمان سے مؤخر کر دیا، عمل کو شامل نہیں کیا ایمان میں، یعنی عمل کو کیا کیا ایمان میں؟ اس نے کہا ایک فرقہ آیا مرجیۃ الجہمیہ، اس نے صرف یہ کہا کہ بھائی اس کو پوچھئے کہ بھائی آپ ایمان کیا ہے، تو کہتا صرف اللہ کی معرفت کا نام ہے، بس اللہ جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے کہ اللہ کوئی ہے؟ ہاں ہے، سب مومن، سمجھ رہے ہیں؟ کفار ابلیس یہ وہ سب کو اللہ کی معرفت، اس لیے وہ سب کے سب کیا ہے؟ مومن۔ صرف معرفت۔ اور کفار مشرکین قرآن میں بھرا ہوا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو کیا کہے گا وہ؟ اللہ ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ اللہ کی معرفت پہچان ہے، اس لیے سب کا سب مومن ہے۔ اب ایسے لوگوں کو آپ کہیے گا کافر ہے، یا فلاں کو کہیے کافر ہے، تو کہے گا کبھی؟ ایمان میں ڈیفرنس ہو گیا، صرف اللہ کی معرفت۔ دوسرا فرقہ آ گیا
لیکن ہم آپ کو بتایا تھا مرجیت الجہمیہ یہ ایمان کے تعلق سے یا ان کے اور بھی تعلق ہے، صفات کے تعلق سے بتایا تھا کہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کے غالی فرقے کو دین سے نکالتے ہیں، دین سے نکال دیا، وہ کافر مشرک ہے، وہ دین سے نکالا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ فرق، دین سے نکالنا ایک الگ شے ہے اور اہل سنت والجماعت سے نکالنا الگ چیز ہے۔ جہمیہ کو کیا کیا؟ دین سے نکالا۔ اب دوسرا فرقہ آیا، اس نے کہا کرامیہ، یہ مرجیت الکرامیہ، اس نے کہا کہ دیکھو ایمان کیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ صرف زبان سے وعدہ کر دیا جس نے بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، کیا ہو گیا وہ؟ اب جس نے بھی زبان سے کہا، جتنا بھی منافق زبان سے بولتا تھا نا کہ سب کا سب مومن ہو گیا، اس کے نزدیک سب ایمان والا دنیا کے نزدیک ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے وہ مومن دنیا میں جو احکام مومن کے ساتھ جاری ہوں گے وہ منافق کے ساتھ، جبکہ اللہ رب العالمین کا ان المنافقین فی الدرک الاسفل ہے، منافق کیا ہے سب سے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس کو بھی کہا گمراہ فرقہ ہے، لیکن یہ دین سے نہیں نکالا، بلکہ اس کو کیا کیا، یہ اہل سنت والجماعت سے نکالا، یہ گمراہ فرقہ ہے۔ تیسرا آیا، اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا فرق سمجھے گا، ایک مرجیہ ہم نے کہا، اس کو کیا کہا، مرجیت الجہمیہ، ایک مرجیت الکرامیہ، اس لیے کرام بن کلب کے نام سے، جہم کے نام سے، جو جس نام کا جو جس نے سربراہ تھا اسی نام سے وہ مفصول ہو گیا۔ اب مرجیہ آیا، اس نے کہا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اس نے کہا کہ ایمان نام ہے زبان سے ادا کرنے کا، دل سے تصدیق کر، جس نے زبان سے بول دیا اور دل سے تصدیق کیا وہ کیا ہے، وہ مومن ہو۔ یہ کس نے کہا؟ مرجیہ۔ اچھا، اب مرجیہ میں ہمارے اسلاف نے، اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، صالح میں اور جتنے بھی ہے، اس میں انہوں نے فرق کیا کہ مرجیت الفقہاء ایک الگ پھر گروپ بنا لگا۔ بات وہ بھی ہے، مرجیت الفقہاء نے اور مرجیہ نے کیا کہا کہ ایمان کیا ہے؟ کہا کہ زبان سے بولنا ہے اور دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ امام حنیفہ نے بھی کس لیے یہی چیز کہا، ان کے ماننے والے ماتوریدی وغیرہ یہ سب وہ سب یہی چیز کہیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں حنفی جن سے پوچھے گا آپ کیا کہیں گے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو زبان سے بولنا اور اسے اقرار کرنا، اور اس میں انکار، یہ کمی جاتی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی دل سے تصدیق کرنا سب برابر ہے، جس نے دل سے تصدیق کیا کہ بھائی اللہ پہ ایمان ہے، سب برابر اس میں، اس لیے وہ کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اس پہ ہم پھر تفصیل میں ہم جائیں گے، ہم ابھی اس پہ ہم ابھی بحث نہیں کر رہے، اس لیے کہ سب چیز کو آپ ایک مرتبہ آپ چاہیے گا سمجھ لینا تو نہیں سمجھ پائے گا۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ ہم نے دونوں نے کہا، مرجیہ نے اور مرجیت الفقہاء نے، کہ ایمان نام ہے زبان سے ادا کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا۔ امام حنیفہ اور ان کے ماننے والے بھی کیا کہتے ہیں، ایمان نام ہے کس چیز کا؟ زبان سے بولنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا، ہم دونوں کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ ہم نے ایک کو اہل سنت والجماعت سے نکالا، ایک کو کہا کہ نہیں اہل سنت والجماعت میں شامل ہے وہ بھی امام حنیفہ۔ بھائی دونوں نے تعریف ایک ہی کی، لیکن ہم نے ایک کو اہل سنت والجماعت سے نکالا کہ نہیں، اس پہ جہنم کی وعید جو آئی ہے 72 فرقے میں سے، وہ اس 72 فرقے میں ان کا شمار ہوگا مرجیہ کا، لیکن مرجیت الفقہاء میں ہم نے نہیں کہا اس 72 فرقے میں نہیں ہوگا، وہ اہل سنت سے نہیں نکلے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ فرق دونوں میں یہ ہوا، مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا ایک کھانا کھا رہا ہے، اس وقت دونوں برابر ہیں۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، تو دونوں میں فرق ہے، فرق ہے، دونوں برابر ہے، کچھ نہیں۔ ایک دن رات شراب پینے والا، ایک دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا، دونوں برابر ہیں۔ لیکن احناف نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل تو ایمان میں تصدیق کا نام ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، لیکن عمل کیا ہے؟
ضروری ہے. اور اگر وہ شراب پیتا ہے تو اللہ کا قسم کے کیا ہوگا اس پہ؟ مشیت پہ اللہ چاہے تو عذاب دے. لیکن مرجیہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں. اس لیے کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں ہے. جتنا شراب پی لے، جتنا زناکاری کر لے، جتنا چوری کر لے، جتنا اللہ کی نافرمانی کر لے، ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ کیا ہوگا؟ نقصان نہیں ہوگا. لیکن کیا امام حنیفہ کا یہی مسلک ہے؟ نہیں ہے. اس لیے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، صالح سلمان اور جتنے بھی ہے، ان کو کہا کہ یہ مرجیہ تو ہیں. کیوں مرجیہ ہے؟ اس لیے کہ عمل ایمان میں نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا عمل؟ ایمان کا نام ہے عمل. اس نے کہا کہ جو نہیں ہے. اس لیے تو کہا کہ مرجیۃ الفقہاء ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر جو نماز پڑھنا ہے امام حنیفہ کے نزدیک بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ بھی کسی وعید ہے. کوئی بھی گناہ معصیت کرتا ہے اس پہ وعید ہے ان کے یہاں بھی. ان کے یہاں کوئی وعید نہیں ہے. کچھ بھی کر لو، کوئی بھی گناہ کا کام ایمان کی رکھتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا دونوں میں یہ فرق؟ بہت سارے لوگ جو تھے ایک دم آسانی سے دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. اب ہم نے آپ کو کہا کہ اہل الحدیث کا مطلب، کہ اہل حدیث نے کہا کہ یہ 4 ایمان نام ہے: زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور عمل. اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اسی چیز کو خوارج نے بھی کہا. ان سے بھی پوچھئے ایمان کس چیز کا نام ہے، تو کہیں گے کہ بھائی ایمان نام ہے زبان سے ادا کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور عمل سے جوارح سے عمل کرنے کا. تو اب کتنے دیکھو، اب حنفی جو جیسے ہم لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہمارے نوجوان گمراہ ہوتے ہیں. فوری طور پہ یہ فرق نہیں کرتے. مرجیہ مرجیۃ الفقہاء میں فرق نہیں کرتا ہے. امام حنیفہ کو بھی لعن طعن شروع کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اب وہ حنفی حضرات جو ہے غصے تعصب میں کہتے ہیں یہ اہل حدیث خوارج ہے. اب دیکھیے اہل حدیث خوارج ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی اہل حدیث سے پوچھو کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو کہے کہ بھائی زبان سے بولنے کا اور دل سے تصدیق کرنا، عمل بالجوارح کا. اب خوارج سے پوچھو کہ ایمان کس چیز کا ہے، تو کہے کہ بھائی یہ سیم چیز. اب دیکھو، اب یہ اس کو گمراہ، یہ اس کو گمراہ. علم کی کمی کی وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر طبقہ گمراہ ہے، اللہ یہ کہ جو صحیح صحبت، صحیح علم حاصل کرتا ہے. لیکن خوارج میں اور حدیث میں کیا فرق ہے بتائیے؟ بے شک ایک ہوا، اور رکن مانا. دیکھیے یہی وہ بنیادی چیز ہے. یہ دو بیسک چیز ہے. اور بھی فرق ہم بتائیں گے، دھیرے دھیرے ہم بتائیں گے. آپ وہ چیز کہ اس نے کہا کہ عمل شرط ہے، اور حدیث نے کیا کہا؟ عمل رکن ہے. ہم اس لیے عمل، ایمان نام ہم بتا رہے ہیں، اور رکن اس کے اندر داخل ہوتا ہے، اور شرط خارج ہوتا ہے. ہم نے بتایا کہ نہیں ابھی بتایا؟ تو ہم اگر ہم شرط کو بولتے ہیں رکن یہ عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سے ہم نے نکال دیا اس کے نام سے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہوگا ہی نہیں. اس لیے گمراہی یہ کہی. اور دوسری چیز جو ہمارے اندر اور اس کے اندر یہ چیز ہے، فرق کیا ہے؟ ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے. ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، ایک پارٹ ہے ایمان کے. یہ بنیادی چیز سمجھیے گا. ایمان کا کیا ہے؟ پارٹ ہے، الگ الگ حصہ ہے، پارٹ ہے. ایک چیز اگر ایمان کے ضائع ہوں گے تو کچھ چیز باقی رہے گا. لیکن خوارج کہتے ہیں کیا؟ نہیں، ایک یونٹ ہے، ایک ظاہر ہوا تو ختم، سب ختم. ایک مرتبہ شراب پیا تو سب ختم، ایک مرتبہ نماز چھوڑا تو سب ختم. اس لیے کہ یہ نماز کیا ہے؟ شرط ہے. عمل کیا ہے؟ شرط ہے. کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. ختم کہانی اس کی. جو کچھ بھی ہوگا رہے گا تو ایمان مکمل رہے گا، اور جائے گا تو
مکمل جائے گا. ہمارا کیا ہے؟ نہیں. اگر وہ مکمل ایمان والا نہیں ہے تو تھوڑا سا کمی ہے, لیکن مومن ہی ہے. وہ نقص آ گیا, پیدا ہو گیا. جیسے ہم نے اس کتاب میں لکھا, اس کتاب میں بھی لکھا, اور آپ کو ہمارے ایک بھائی نے بڑا کنفیوز تھے غلط صحبت کی وجہ سے پٹنہ سٹی میں, اس نے سوال کیا. تو ہم نے قسم کے جو ہے کہا کہ بھائی سوال کا جواب بھی دیا ہم نے, اور کہا اس کتاب کو پڑھ لو. الحمدللہ اسی وقت انہوں نے لیا, آن لائن پیمنٹ کیا اور فوری طور پر یہ لیا. اس کا اگلی مرتبہ کہا کہ شیخ آپ نے تو ہمیں تو ایسی قسم کی اس سے نکال دیا گمراہی سے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. سمجھنا, غلط صحبت, غلط لوگوں کے اٹھنا بیٹھنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا, شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا. تو ایمان کی کس نے کہا؟ خوارج نے. ایک یونٹ ہے, اگر گیا تو شراب پیا تو مومن نہیں ہوتا, مطلب مکمل کافر. اور اس کے لیے ہم نے کہا خلود فی النار. آپ جانیں خلود فی النار, دخول فی النار آپ کو بتائیں گے نہیں ہے. دیکھیے 3-4 چیز ہم آپ کو آج بھی بتاتے ہیں. ہم نے آپ کو شروع ہی میں کہا تھا کہ خلود فی النار, دخول فی النار کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے, آپ ایمان اور توحید کی بات کو کبھی زندگی میں نہیں سمجھیں گے. اسی طرح سے آپ کو ہم نے کہا تھا نقص ایمان اور نقض ایمان کو کتنی مرتبہ 100 مرتبہ آپ تک سمجھا چکا ہے کہ نہیں سمجھا چکا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں گے, دین کو نہیں سمجھیں گے. اس لیے کہ آپ نقص نہیں اگر نہ جانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ خوارج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ خوارج اس لیے کہ اس کے اندر نقصان نام کی چیز ہی نہیں ہے, ختم. نقض ہی ہے, ٹوٹی ہے, ختم ہو گیا. مومن علم نہیں ہے, وہ نقص ان کے نزدیک نہیں ہے. ہمارے یہاں ایمان نقص ہے, یعنی کمی ہوتی ہے. جسے آپ کہتے ہیں نواقض وضو, آپ ہاتھ نہیں دھوئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وضو ہوگا؟ چہرہ نہیں دھوگے تو وضو نہیں ہوگا. نواقض وضو, یہ ہوا چھوٹ گئی آپ کی, وضو ٹوٹ گیا ہے نا. لیکن بسم اللہ ہاتھ کا خلال کرنا ہے نا, یا تو یہ نقص ہے, یعنی نواقض اسلام اور نقص اسلام. کمی ہوتی ہے, ایمان میں کمی ہوتی ہے. ہمارا ایک اصول ہے اہل حدیث, کوئی نہیں سکتا وہ شخص, ہم چیلنج کر سکتے ہیں ہم اس کو, کبھی زندگی میں اس کو اہل حدیث نہیں کہیے گا. کتنا بھی عالم بڑا سے بڑا ہو, اس کو کہے آپ اہل حدیث, کبھی زندگی میں نہیں کہیے گا. جس میں نقض ایمان, نقص اسلام, دخول فی النار, خلود فی النار. اس لیے کہ دیکھیے آپ کو ہم نے کہا کہ خلود فی النار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جو خوارج کا یہی ہے, ہر گناہ پہ خلود فی النار. اس لیے کہ اس کے اندر دخول فی النار ہے نہیں, نکلے گا ہی نہیں. وہ اس میں مکمل کافر نکلے گا کیسے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ایمان ایک مرتبہ آیا, ایک مرتبہ. ہمارے کہتے نہیں, ایمان ہے, کمی آ گئی ہے. اس نے کہا کہ یہ ہے نہیں, چوری شراشا. ہم نے کہا کہ نہیں, وہ اس میں ایمان کی جو نفی کی گئی, کمال ایمان کا مکمل ایمان نہیں ہے, لیکن ایمان سے کم درجے کی چیز اس کے اندر برقرار ہے. یہ 2 چیز کا فرق ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہم بتاتے ہیں. ہمارے بھائی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا غلط صحبت کی وجہ سے. ایک دن انہوں نے سے سوال کیا کہ ایک شخص ہمارے محلے میں مر گیا ہے, اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ ہم کہ کیوں نہیں پڑھو گے بھائی؟ کہا کہ وہ شراب پیتا تھا, وہ شراب پیتا تھا. یہ غلط صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے, دین سے دوری. انسان کہا کہ بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسا تو نہیں, صحابہ کرام نے کہا کہ گناہ کبیرہ ہے یہ. اس کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ نکلے گا جہنم سے تو کیوں نہیں پڑے گا؟ مسلمان ہے تو نہیں, ہم نے منع کر دیا. اس کا وضو پھر آپ نے کیا منع کیا؟ اسلام نے منع کیا ہے, اللہ رسول نے منع کیا ہے. ہمارے منع کر دینے سے کیا ہوگا؟ کون نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے, پھر بھی پی رہا ہے. تو ایک بنیادی چیز کو آپ سمجھ لیجیے, بہت ہی اہم چیز ہم بتا رہے ہیں آپ کو.
آپ اگر یہ ہم آپ کو ایمان کے تعلق سے ہم جو بات ہم بتا دے رہے ہیں آپ ان چیز کو جانیے گا تو اپنے ایمان کو بھی بچائیے گا اور سماج معاشرے کو بھی بچائیے گا. ایک انسان گناہ کرتا ہے, ایک شراب پی لیا, اچانک سو گئے تو آیا, نفس غالب ہوا, شراب پی لیا, اچانک کوئی یہ ہوا, نفس غالب ہوا, زناکاری کر لیا, ہے نا, اچانک یہ ہوا ہے, چاہے نفس غالب ہوا, چوری کر لیا, بھاگ گیا. چور تو ہے لیکن ایک عادی ہے, شرابی, زناکار ہے نہیں, اس کو غلبہ نفس ایک الگ چیز ہے. بھائی انسان کو غلبہ نفس ہوا, بدکاری کر دیا کسی, ہے کہ نہیں؟ ایک نہیں عادت ہے, اس کو غلبہ کچھ نہیں ہے, نفسانی خواہش نہیں ہے, وہ ایک عادت ہے, زناکاری ہے, بدکار ہے انسان. کتنا ہے کہ نہیں سماج معاشرے میں؟ تو اب وہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے؟ عمل تو آپ نے رکن کا ہے نا, عمل کو ضائع کر رہا ہے نا, تو ایمان سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ عمل کو چھوڑ دیا. تو ایک چیز سمجھ لیجئے جو آپ کو ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ وہ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکلا, اسلام میں داخل ہوا. یعنی اس کو مومن تو نہیں کہیں گے, لیکن کیا کہیں گے ہم؟ مسلم ضرور کہیں گے. ہم نکالیں گے اس کو جو بار بار ایک شراب پی رہا ہے, بار بار یہ کر رہا ہے, ہم اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس لیے کہ ایمان تو کہتے ہیں بھائی عمل کرنا ہے نا, عمل میں کہاں کر رہا ہے, کہاں حرام چیزوں سے بچ رہا ہے. تو وہ ایمان سے نکالا اور ہم نے کس میں کیٹیگری میں؟ مسلم کی کیٹیگری میں داخل کر دیا. لیکن خوارج کے نزدیک ایمان اور مومن اور مسلم ایک ہی ہے, فرق نہیں ہے. اس لیے اگر وہ ایمان سے نکلا تو اسلام سے بھی نکلا, مومن سے نکلا تو مسلم سے بھی نکلا, وہ کافر ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ایمان سے نکلا تو اسلام میں داخل ہوا. اگر اسلام سے نکلا تو اگر کسی کو کہے کہ آپ بھول سے بھی کسی کو بھول سے بھی نہیں کہے گا, آپ اتفاق کر کے کہہ دے ارے ایمان والا نہیں ہے, یہ مومن نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو کہہ دیا کہ یہ مسلم نہیں ہے تو اب وہ کافر ہے. آپ نے اسے کافر کہا, اگر وہ کافر نہیں تو آپ کافر ہوں گے. یاد رکھ لیجیے گا, کسی کو بھول بٹ کے مذاق میں کہتے ارے ایمان والا نہیں ہے تو تھوڑا سا چلے گا. لیکن اگر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو آپ کو مسلمان سے نیچے کا درجہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف نے, صحابہ کرام نے کہا کہ اگر آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ مومن ہیں, آپ کہا کہ انشاءاللہ مومن ہیں. یہ درست ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شک ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے چاہا تو مومن ہے. کہا کہ ایمان کے تعلق سے کہا کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس سے کہا گیا نا کھجور سے اٹکے تو کیا پہ, تار سے اٹکے تو کھجور پہ گرے, تو مومن سے نکلے تو کہاں پہ آ گئے؟ مسلمان پہ آ گئے. لیکن اگر آپ کہیں کہ انشاءاللہ مسلم ہیں تو یہ نہیں کہنا ہے. اس لیے کہ اب جو نکلیں گے آپ کہاں سے, تو نکلیں گے آپ کفر میں نکلیں گے, اس کے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے. تو ایک بات سمجھ میں آیا کہ مسلم میں ہم آپ کو بتائیں گے, ابھی ہم اس پہ ہم فوکس کریں گے. ہم ابھی کو تفصیل نہیں بتا رہے ہیں, ایک موٹی موٹی بات ہم بتا رہے ہیں. ابھی یہ اسلام ایمان ہے, اسلام ہے مسلمان ہے, اس کا ہم فرق آپ کو بتایا آپ نے کہ یہ تمام چیزوں کو آپ سمجھیے گا, سمجھنا کہ یہ اسلام ایمان یہ تمام چیز کہاں کہاں پہ فرق ہوتا ہے. اسلام ایمان کیا ہے, کوئی کہا کہ فرق نہیں ہے, 100%. اگر آپ سے کہا کہ ایمان اسلام میں فرق ہے, آپ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے, آپ 100% ہے. آپ کہیں گے ایمان اسلام میں فرق ہے, کہاں فرق ہے, آپ یہ بھی بات درست ہے. کب فرق ہے کب نہیں فرق ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے درس میں بتائیں گے. صرف یہ چیز ہم نے بتایا کہ اہل الحدیث اہل سنہ والجماعہ صحابہ کا یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اگر کوئی عمل چھوڑتا ہے تو اس کے اندر ایمان میں کمی آتی ہے. ہم مکمل ایمان سے نہیں نکالتے, لیکن خوارج کہتے ہیں کیا وہ ایمان ایک شے واحد ہے, جب کسی شخص میں آئے گا تو پورا آئے گا اور جائے گا تو پورا جائے گا. ہمارا کہتے ہیں نہیں, اگر کسی ایمان کے اندر جو ہے ایمان ہے
تو اگر وہ مکمل نہیں ہے تو ناقص ہے، ایمان میں کمی آ گئی ہے. ہم ایک زانی کو کہتا ہے ایمان میں کمی آ گئی ہے، وہ فاسق ہے. مومن بھی ہے فاسق بھی ہے. ہمارا نمبر 2 ہم نے اس کتاب میں آپ کو لکھ دیا ہے کہ ایک شخص کے اندر ایمان اور کفر کا اجتماع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن کون کفر؟ کفر اصغر، عمل نفاقی، یہ نفاق عملی. ایک منافق بھی ہوگا اور مومن بھی ہوگا. ہمارے یہاں اجتماع، خوارج کے یہاں دیکھیے تیسرا فرق آپ جان گئے. ایک شخص اس کے یہاں مومن ہوگا تو مومن ہوگا، منافق نہیں ہو سکتا ہے. ایک شخص مومن ہوگا تو مومن ہوگا، فاسق نہیں ہو سکتا ہے. ایک شخص جو ہے کسی مومن ہوگا تو مومن ہوگا، کافر نہیں ہو سکتا ہے. ایک شخص مومن ہوگا تو مومن ہوگا، مشرک نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک شخص مومن بھی ہوگا، مشرک بھی ہوگا، ایک شخص مومن بھی ہوگا، کافر ہوگا، ایک شخص مومن بھی ہوگا، فاسق بھی ہوگا، ایک شخص مومن ہوگا اور منافق بھی ہوگا. لیکن کون سا مشرک ہوگا؟ شرک کون سا ہوگا؟ شرک اصغر، کفر اصغر، نفاق عملی اور فسق اصغر ایک شخص کے اندر ہو سکتا ہے. یہ اہل سنہ والجماع اور اہل حدیث کا واضح اصول ضابطہ ہے. یہ نہیں کہ اس کو مکمل کافر کہیں گے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے نا. اور مسلمانوں سے قتال کرنا کیا ہے؟ کفر ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول دوسری حدیث میں کہا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مار کے میرے بعد کافر نہ بن جانا. دیکھیے آپ مسلمان ایک دو مسلمان کو لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا، گردن اڑا کہ نہیں اڑا رہا ہے. اس عمر کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کفر کہا کہ نہیں کہا؟ تو اب وہ کفر کہا. اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا. تو اب وہ مومن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن خوارج کیا؟ اس لیے کہ ایمان اور کفر کا استعمال نہیں. دیکھیے آپ فرق سمجھ میں آئے کتنی بات. وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے تو کافر ہے، مومن ہوگا ہی نہیں. جو مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑا تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ جس نے کوئی مسلمان کو کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا کہ اس کو کیا کرو کہ دیت دے دو اپنے بھائی کو. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا تو چاہے اس کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، یا کچھ بدلہ دے کر جو قصاص ہے دیت دے کر کے وہ اپنا مانگ. بھائی کہا، اسلامی اخوت سے دونوں کو نہیں نکالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قتل کے باوجود بھی، آپس میں لڑنے کے باوجود بھی مسلمان کافر نہیں ہے. کس کے نزدیک؟ اہل الحدیث اہل سنت کے نزدیک. لیکن خوارج کے نزدیک. اب یہاں پہ بتائیے ایک اہم چیز، نماز کا رکن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ رکن سجود ہے نا. اچھا اس کو عمل نہیں کیا تو نماز ہوگی؟ اچھا عمل نہیں کیا تو عمل بھی تو کسی ایمان کا رکن ہے. تو پھر ایمان میں تو کمی ہوگی. لیکن آپ نے کہا کہ بھائی قسم کی جو ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز میں کمی ہوگی. اب یہاں پہ پھنسے کہ نہیں پھنسے؟ آپ پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ رکو نہیں کیا تو نماز میں کمی ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. تو عمل نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہوگا. آپ کا جواب دیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا رکن کو ہے، عمل کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ پھنسیے گا، یہاں پہ پھر پھنسا دے گا آپ کو اگر علم نہیں رہے گا. اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں علم کو سیکھیے. ایک دو مرتبہ سے نہیں ہوگا. سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا سا میں چاہ جائے گے تو یہ چیز جائے ہوگا، نہیں ہوگا. قدم قدم پہ ہم آپ کو 100 مرتبہ پھنسا دیں گے.
इसलिए कहते हैं कि कोई अगर इल्म को अगर न सीखेगा ना तो 2 मिनट भी किसी ईमान और तौहीद की कोई गुफ्तगू करेगा उसको एक कदम भी नहीं बढ़ने देगा, अगर वो सही जानकार ना होगा, सही इल्म ना बताएगा तो। ऐसे नहीं है। अब फंस गए कि नहीं फंस गए? तो वो भी कह रहा है कि अमल नहीं होगा तो अगर कोई शख्स आज किस्म को जो है नमाज ज़कात नहीं दे रहा, कितना भाई ज़कात नहीं दे रहा है? ज़कात तो अमल में है ना, अब मुसलमान हैं? अरे आप ही तो कह रहे हैं अमल रुकन है, और रुकन के बगैर ईमान होगा ही नहीं। हाँ शर्त नहीं है, लेकिन रुकन तो है ना भाई। रुकन आपको कहेगा भाई, आपसे फिर वही खवारिज आपसे पूछेगा कि रुकन है, तो भाई रुकन तो कैसे नहीं, सूरह फातिहा भी है, रुकू भी है, सजदे भी है। तो अगर आप कहेगा सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं, फला चीज अगर रुकू नहीं करेंगे तो नमाज नहीं, सजदा नहीं करेंगे तो नमाज नहीं। हम रुकन मानते हैं, लेकिन आप नमाज को रुकन मानते हैं कि नहीं पढ़ते? ये सूरह फातिहा को, इसको तो कोई भी एक को छोड़ता है तो होगा। हाँ हाँ नहीं आप हाँ, अब यहाँ पे आप ये जवाब देंगे कि जब हमने अमल माना है तो सबसे अहम चीज समझिए कि हम जिनसे अमल को अगर वो छोड़ देता है तब काफिर है। एक अमल को छोड़ दिया, इसलिए कि अगर हमने रुकन माना है, एक सूरह फातिहा को अगर छोड़ देगा तो नमाज नहीं, एक रुकू को छोड़ देगा तो नमाज नहीं, एक सजदे को छोड़ देगा तो नमाज नहीं होगी। लेकिन अमल जो ईमान में है वो जिनसे अमल को छोड़ेगा तो नमाज मोमिन नहीं होगा। अब जिनसे अमल आपसे तो कहेगा क्या है? फंस गए। ये पूरा का पूरा जिन्स, एक फर्द नहीं। अरे अमल में तो सैकड़ों चीजें है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, और सैकड़ों चीजें है। शराब से बचना, फला करना, हराम काम से बचना है, सब अमल है, सब अमल है ना। तो जिनसे अमल को अगर कोई छोड़ देता है तो क्या होता है? काफिर है। लेकिन अगर किसी ने शराब को न छोड़ा तो काफिर होगा, इसलिए कि वो जिन्स नहीं है, एक फर्ज है अमल का, एक फर्ज है भाई। आप जैसे हमने आपको जिन्स और फर्ज को आपने सैकड़ों मरतबा हमने बताया था आपको, जैसे हमने क्या का मिसाल दिया कि मर्द औरत से बेहतर है, तो जितना भी मर्द है इस दुनिया में, जितने भी औरत है, उससे कौन बेहतर है? मर्द है। किस एतबार से? जिन्स के एतबार है, जिनसे मर्द, जिनसे औरत पे बेहतर है। लेकिन उसका आप हर औरत से बेहतर है? फर्द के एतबार से आप है, हम है, यह है, क्या हम हर औरत से बेहतर हैं? न ईमान में, न तक़वे में, न सियासत में, न पॉलिटिक्स में। कितनी औरतें हैं आपके यहाँ, हमारी हैसियत कुछ है वहां पे? बेहतर है आप? या ईमान में ही भी कितनी औरतें हैं अल्लाह के करने वाली है, आप उससे बेहतर हैं? लेकिन कहा गया कि अर्रिजालो जिन्स के एतबार से, तो जिन्स से अमल यानी कंप्लीट, यानी ये जिन्स पूरी की पूरी चीज में शामिल होती है, और एक फर्द के एतबार से नहीं। आप एक फर्द को छोड़ दिए। अमल में जितने भी फराइज हैं तमाम अमल है, जितने भी फराइज है क्या है? अमल है। और जितने भी महारिम है, हराम करता है, वो तब अमल है। तो आप कहेंगे जिनसे अमल का मतलब ये है कि अगर वो फराइज को छोड़ देता है, चाहे नमाज हो, रोजे हो, हज हो, ज़कात हो, उसी तरह से महारिम को छोड़ देता है, शराब है, ज़ुका है, सूद है, रिबा है, कोई भी चीज है, तो क्या वो इंसान काफिर? लेकिन अगर कोई एक अमल को छोड़ता है तो सिवाय फर्क है इख्तिलाफ उम्मत में नमाज को छोड़ करके। नमाज का एक अलग मसला है, उस पर हम बात करेंगे हम। लेकिन अगर कोई दूसरे अमल को छोड़ दे, कोई रोजा न रखे तो उसको काफिर कहेंगे आप? कोई हज ना करे, कितने लोगों को हज है कि नहीं पढ़ता माशरे में, लेकिन नहीं करे उसको काफिर कहेंगे? नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है, ना रोजा रखता है, ना किसी चीज करता है, ना हराम चीज बचता है, वो क्या है? बिल इत्तेफाक वो काफिर है, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा। अरे